بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذائقے کا سفر ود امبرین سہیل۔ ذائقے کے سفر میں آج میں بنا رہی ہوں مینگو آئس کریم۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کنڈینس ملک۔ اس کی ریسپی پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اس کے ساتھ آج ہم مینگو آئس کریم بنائیں گے۔ یہ ہے میرے پاس 2 بڑے سائز کے مینگو، سائز میں تقریباً یہ ½ کلو ہے۔ ½ کلو ہم ان کا پلپ یوز کریں گے۔ ان کو ہم دھو کر اچھی طرح ان کا چھلکا اتار کر باریک کٹ کر لیں گے۔ ان کو آپ جس طرح کے بھی چاہیں ان کو رفلی کٹ کر لیں۔ کٹ کرنے کے بعد ہم اس کی پیوری بنائیں گے۔ اور آج میں سب سے اچھی بات یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ آج میں اس کو بناؤں گی بلینڈر جگ میں۔ کس طرح بنائیں گے؟ بہت ہی آسان طریقے سے۔ جن میری بہنوں کے پاس بیٹر نہیں ہے، الیکٹرک بیٹر، وہ بلینڈر جگ میں اس کو بآسانی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے لیا ہے بلینڈر جگ۔ اس کے اندر ہم جو چھوٹے چھوٹے ہم نے کیوب کٹ کیے تھے ½ کلو مینگو کے، اس کو ہم ڈالیں گے جگ کے اندر۔ جگ کے اندر ڈال کر ہم ان کو باریک پیوری بنا لیں گے ان کی۔ اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جن گھروں میں آئس کریم شوق سے کھائی جاتی ہے، اور آج کل جیسے سیزن بھی ہے آئس کریم کھانے کا، مینگو کا، اور گرمی میں بچے آئس کریم بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے آج یہ میں نے سوچا ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے بننے والی ہیں۔ آپ اس کو رات کو بنائیے گا اور انشاءاللہ صبح تک یہ ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس کی ہم بلینڈر جگ میں پہلے پیوری بنا لیں گے۔ پیوری ہماری دیکھیں اس طرح بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ ½ کلو مینگو کی پیوری ہے یہ۔ اس کو ہم اگر چاہیں تو اس کو آپ چھان لیں، لیکن ہمیں اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل سافٹ ملائم ہے، اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ اس کے اندر کوئی چھلکا وغیرہ چلا گیا ہے تو آپ اس کو لازمی چھان لیجئے گا۔ یہ ہے میرے پاس کنڈینس ملک۔ اس کو بھی میں بلینڈر جگ میں ڈال کر اچھی طرح باریک کر لوں گی۔ جب میں نے اس کو بنایا تھا تو میں اس کے اوپر ریپنگ شیٹ کو اس کو کور کرنا بھول گئی تھی، اس لیے تھوڑے سے مجھے اس میں لمس لگ رہے ہیں، اس لیے میں اس کو ڈالوں گی بلینڈر جگ میں۔ یہ فوری میں نے بنائی، اس کو ٹھنڈا کیا۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کی ہم بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم آئس کریم بنا رہے ہیں۔ آپ اس کو بازار سے بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن بازار سے اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے یہ آپ کو کافی مہنگا کنڈینس ملک بنے گا۔ آپ اس کو گھر میں بآسانی بنا لیں۔ یہ 2 کلو دودھ کے ساتھ میں نے بنایا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ بن چکا ہے، اور سیم یہ بازار جیسا ہی ہے۔ آپ اس کو بآسانی گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پہ جائیں اور اس کی ریسپی اس پہ سے دیکھ لیجئے گا، آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ مینگو پیوری کے اندر ہم نے یہ جو کنڈینس ملک باریک کیا تھا، اس کو بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اچھی طرح مکس کر لوں گی۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن میری بہنوں کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے وہ اس کو اس طرح بآسانی بنا سکتی ہیں۔ بلینڈر جگ ہر جگہ ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے پاس وپنگ کریم، اس کو بھی میں اسی کے اندر ہی ڈالوں گی، اور اسی کے اندر ڈال کے ہی ہم اس کو گرینڈ کریں گے۔ جب تک یہ والیوم میں ڈبل ہو جائے گی تب تک ہم اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے۔ تقریباً 2 منٹ لگے تھے اس کو، 2 سے 3 منٹ لگے تھے اس کو ہمیں وپ کرنے میں، اور یہ والیوم میں ڈبل ہو گئی تھی۔ ویڈیو کی سپیڈ میں بڑھا کر یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ بآسانی اس کو دیکھ سکیں، اور گھر میں ایزیلی اس کو ڈھیر ساری بنا کر رکھ لیجئے گا، اور اس میں کرسٹل بھی نہیں ہوتے جس طریقے سے میں اس کو بنا رہی ہوں۔ آپ سیم اسی طریقے کو فالو کر کر آئس کریم بنائیے گا، تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کی آئس کریم میرے سے بھی بہتر بن کر تیار ہوگی۔ آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی بھی لگے گی اور آپ اس کو ٹرائی بھی کریں گے۔ اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ ہم نے یہ آئس کریم بنائی تھی اور ہماری کیسی بنی تھی۔ میں آپ کے میسیجز کا ویٹ کروں گی، آپ مجھے لازمی بتائیے گا۔ ساری چیزیں آج ہم اسی کے اندر بنائیں گے۔ بنا کر جب یہ ساری چیزیں بلینڈ ہو جائیں گی، اس کو ہم بول کے اندر ڈال لیں گے۔ تھوڑی سی میرے پاس مینگو پیوری
जग के अंदर नहीं आई थी, ये मैंने अलहदा से रख ली थी। अब मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर मिक्स कर लूँगी। मिक्स मैं सेम इसी तरह करूँगी जिस तरह हम केक के बैटर को मिक्स करते हैं। कट एंड फोल्ड की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं लूँगी एक शीशे का बाउल, अगर आपके पास प्लास्टिक का है आप वो ले लें, जो भी आपके पास अवेल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको डाल दूँगी एक बाउल के अंदर। बाउल के अंदर डालकर हम इसको रैपिंग शीट के साथ अच्छी तरह रैप कर लेंगे। रैप किस तरह करेंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो आप शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिंग शीट को जब हम कवर करेंगे इस तरह करेंगे कि रैपिंग शीट हमारी जो मिक्सचर हमारा आइसक्रीम का है इसके साथ टच हो। अगर इसके साथ टच होगी तो इसके अंदर बबल पैदा नहीं होंगे। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इसको हमने थोड़ा सा ही जमाना है। इसका अगला स्टेप क्या है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला। फ्रीज़र में से जब इसको निकाला तो थोड़ी बहुत ये हार्ड हो चुकी थी और हमें इसी तरह की चाहिए थी। इसके अंदर हम डालेंगे मैंगो चंक्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये इसके अंदर और बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब ये जमे हुए होते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप मैंगो चंक्स इसमें लाजमी डालिएगा। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और आप इसको आइसक्रीम को इसी तरह जमा कर फ्रीज़ कर लीजिएगा ओवरनाइट के लिए। चम्मच से हम इसको थोड़ा सा प्रिक कर देंगे ताकि थोड़े बहुत चंक्स मैंगो के इसके नीचे चले जाएं और थोड़े बहुत ऊपर रहें। अब मैं इसको फिर दोबारा से उसी रैपिंग शीट से रैप करके ओवरनाइट के लिए रख दूंगी फ्रीज़र में। आप ये ढेर सारी बनाकर रख लीजिएगा फ्रीज़र में। जब भी आपके बच्चे ज़िद करें आइसक्रीम खाने की तो आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर अपने बच्चों को दीजिएगा। अपने घर में इसको बनाकर रखा करें। गेस्ट भी अगर आपके घर में आए तो उनके आगे भी सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। अब मैं स्कूपर की मदद से इसको एक प्याली में निकाल लूँगी सर्विंग के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा ढेर सारी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए मैं आपके लिए हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।